درود شریف پڑھیے دوستو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. دوستو و بزرگوں، آج کا موضوع ہے عربی زبان کا الطلاق اور ہمارے اردو زبان کا طلاق. یہ بڑا ہی خطرناک موضوع ہے اور اس موضوع میں بہت ہمارے عجمی ملکوں میں بہت زیادہ افراط و تفریط ہے. دیکھیے دوستو، دو چیز ہے، ایک ہے قانون اور ایک ہے اخلاق. قانون کو اگر اخلاق سے جوڑ دیجئے گا یا اخلاق کو قانون بنا دیجئے گا تو اللہ کی شریعت درہم برہم ہو جائے گی. اللہ کی شریعت درہم برہم ہو جائے گی. قانون قانون ہے اور اخلاق اخلاق ہے. مثلا آپ میرے گھر پہ آئے، بیل بجائی، میں گھر سے باہر آیا، آپ نے کہا السلام علیکم، تو سلام کا جواب دینا مجھ پر واجب. یہ قانون ہے. یہ میں نے آپ سے پوچھا کیا حال ہے، خبر خیریت پوچھا، آپ نے کہا مولانا یہ کام ہے. میں نے دروازہ ہی پر آپ کی حاجت پوری کر دی، اپنے گھر میں بلا کے نہیں لایا، آپ کو چائے نہیں پلائی، پانی نہیں پلایا، آپ کو بیٹھایا نہیں میں نے. تو گھر میں بلا کے چائے پلانا قانون نہیں، یہ اخلاق ہے. اگر آپ کہیے گا کہ مولوی بڑا بد کردار تھا، بڑا بد اخلاق تھا، تو عند اللہ آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے مجھے کہ مولانا مجھے چائے بھی پلائیے، گھر میں بھی بیٹھائیے، اپنا وقت بھی ضائع کیجئے اور میری بھی کہانی سنیے. جی سمجھ میں آ گئی؟ ایک مثال دی میں نے آپ. قانون اور اخلاق دونوں الگ الگ ہیں. ہمارے عجمی ملکوں میں، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، جو عجمی ملک ہیں، ہمارے عجمی ملکوں میں بے شمار طلاق واقع ہوتے ہیں. اس طلاق کا سبب میاں بیوی کا اختلاف نہیں ہے، ساس اور بہو کا جھگڑا، نند اور بھابھیوں کا جھگڑا ہے، سسر اور بہو کے درمیان کا جھگڑا ہے. اس جھگڑے کی بنیاد پر بیچارہ بیٹا جو اپنی بیوی کو دل و جان سے چاہتا ہے، ماں باپ کی خوشی کے خاطر اپنی چاہتی ہوئی بیوی کو طلاق دینے پہ مجبور ہوتا ہے. نہیں دے اگر اس کو طلاق تو کائنات عالم میں ہمارے عجمی ملک میں لوگ اس کو دشنام کرتے ہیں. اس موضوع کو تفصیل سے جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کا قانون کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے آداب زندگی. لکھ لیجئے اس کتاب کا نام، 100 صفحہ کی کتاب ہوگی. یہ 4 کتابچوں کا مجموعہ ہے. حقوق الزوجین، میاں بیوی کے کیا حق ہیں، حقوق الوالدین، ماں باپ کے کیا حق ہیں، اغلاط العوام اور آداب معاشرت. یہ 4 کتابچوں کا ایک کتاب مجموعہ ہے جس کا نام ہے آداب زندگی. اس کتاب کو پڑھیے. اب ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. علامہ ابن حجر مکی کی ایک کتاب ہے الزواجر، عربی میں ہے، 2 جلدوں میں ہے، پاکستان میں اس کا اردو میں ترجمہ بھی آیا ہے، ہندوستان میں نہیں ہے ترجمہ. اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک شخص کا میاں بیوی میں جھگڑا ہو گئی کسی بات کی نہ چاہتے.
वो आदमी हजरत उमर के घर आया अपनी बीवी की शिकायत लेकर। हवाला बता दिया है कि जो लोग देखना चाहे तफसील से देख सकते हैं, बहुत सारे उलमा हैं यहां बैठे हुए। तो वो शख्स जब हजरत उमर के दरवाजे पे आया तो देखा हजरत उमर और हजरत उमर की बीवी के दरमियान शदीद इख्तिलाफ, और हजरत उमर की बीवी हजरत उमर को जो न सुनाने को वो सब सुना रही है, और हजरत उमर बिल्कुल खामोश है। अज़्ज़वाजिर देखिएगा खोल करके किताब। हजरत उमर की बीवी कारी अमीरुल मोमिनीन बन गए, मुसलमानों की दिन रात फिक्र ओढ़े हुए हो, इन मासूम बच्चों की निगरानी नहीं करते हो, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, इनको खिलाता हूं, इनको पिलाता हूं, इनको उड़ाता हूं, कपड़े धुलता हूं, घर में झाड़ू लगाती हूं, मैं क्या करूं अकेले, कुछ तो मेरे काम में मेरा ताउन करते। अब बन गए हो अमीरुल मोमिनीन। लो, आप बहुत हैरान होंगे कि मौलवी साहब तो अजीब कहानी सुना रहे हैं मुझे। हवाला बताया है, देखिएगा किताब अज़्ज़वाजिर। हजरत उमर बिल्कुल खामोशी से खड़े हुए हैं, एक जवाब नहीं दे रहे। जो उमर से शैतान भागे उस उमर की बीवी हजरत उमर को सुना रही है। ये आदमी इसलिए देखा कि हमारे यहां तो 20% झगड़ा है, यहां तो 100%, तो मेरा यहां क्या फैसला होगा। चुपके से दुम दबा के वापस होने लगा। हजरत उमर ने पांव की आहट महसूस कर ली, घर से बाहर आए, कहा कहां लगे गया, तो डर गया कि हजरत उमर पिटाई शुरू कर देंगे। अच्छा, मेरे घर के राज जमत सुन रहा था कुछ, हाँ क्या बात है, तो पहले तो डरने लगा। कहा हजरत उमर मसला ये था कि मेरी बीवी और मेरे दरमियान थोड़ा इख्तिलाफ है, तो मैं आपके पास आया था कि अपनी कहानी सुना करके हम दोनों की मुसालिहत करा लेंगे। तो यहां देखा कि मेरे यहां तो 20% है, यहां आपके यहां 100%, तो कैसे सुनाऊं। ये ज़वाजिर में है बाबा, हंसो मत। तो हजरत उमर ने उसका हाथ पकड़ के कहा बैठा लिया, तसल्ली से कहा कि सुनो, मेरी बीवी पर सिर्फ एक फर्ज है, कान खोल के सुन लो, जितने लड़कों के बाप हो बड़े मियां लोग, आपके दिमाग में बहुत बड़ा बुखार है। बाप लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा बुखार कि बहू जो है वो सिर्फ रात में 10 बजे से लेकर के फजर की अजान तक मेरे बेटे की वाइफ होगी इस बेड, और सुबह से लेकर के 10 बजे रात तक मेरे घर की नौकरानी होगी। इस दिमाग को, भूत को निकालिए आप दिमाग से। अगर आप चाहते हैं कि इस्लामी मुआशरा जन्म पाए तो इख्तिलाफ की बुनियाद यहां है। हजरत थानवी ने लिखा है, देखो आरिफ बिल्ला डॉक्टर अब्दुल हई की किताब खोल करके, कि सारे इख्तिलाफ की बुनियाद यहां है। हर बाप समझता है कि बहू मेरी नौकरानी है, हर सास समझती है कि मेरे घर की मलका तो मेरी बेटी रहेगी और मेरी बहू मेरे बेटी के जूते की खाक रहेगी, तो इस घर में जहन्नम की आग जलेगी। सुन लो, बेटी की शादी कर दो, घर से उसको माइनस कर दो, उसकी किसी भी बात को अपने घर में नो एक्सेप्टेड। होता यह है कि हम बेटियों की बात को आसमान पे, अब बहू, मैं 2 साल काजी रहा हूं जयपुर में, राजस्थानी जानते हैं मुझे। बेटियां दुनिया में मेरा तजर्बा है, कान खोल के सुन लो, जिस किसी की बेटी अय्याश हुई है ये मां के पर्दापोशी से हुआ है या मां के इल्म से होता है। और बहू अगर मकान में खिड़की खोल करके थोड़ा सा घर की हवा को फ्रेश करने के लिए खिड़की खोल दिया तो सास इल्जाम लगा देती है कि ये भटियारी ने, ये फाहिशा है, हुस्न का लोगों को दीदार कराती है। तो ये घर जहन्नम बनेगा नहीं बनेगा। बेटियां कहां जा रही हो, दुपट्टा ओढ़ के, बुरका, कहां जा रहे हूं, आंटी के यहां। कोई आंटी के यहां नहीं जाती, हो जाती है अंटा के यहां। हाँ, मेरी बात को गवारा करो न करो, होता यही है। मैं चूंकि 2 साल काजी रहा हूं। दुनिया में जितना जिना होता है हमारे मुल्कों में 80% मां के इल्म से होता है, मां की चश्मपोशी से होता है, मां की ढिलाई से होता है, मां की छूट से होता है। बेटियों को खुली आजादी और बहू को पिंजरों में शिकंज देना, यह नेचर बन गया है हमारा। फिर तलाक होगा क्यों? एक बात बीच में सुन लीजिए, इस्लाम में ज्वाइंट फैमिली का कोई तसव्वुर नहीं है। कान खोल के सुनिए,
اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کوئی نہیں ہے. بہو آپ کے بیٹا کی بیوی ہے, آپ کی بیوی نہیں ہے. وہ بیٹا نے قبول کیا ہے, میں نے قبول کیا یا آپ نے کیا ہے قبول کیا؟ بولیے. بیٹا نے قبول کیا ہے. جب بیٹا نے قبول کیا تو بیٹا کے اوپر ضروری ہے اس کو سیپریٹ مکان دینا, بیٹے پہ ضروری ہے اس کے کھانے کا انتظام کرنا, بیٹے پہ ضروری ہے اس کو جیسی اس کی وسعت ہے اس اعتبار سے اس کا نفقہ دینا, اس کا نفقہ دینا. اچھا بھائی, تو حضرت عمر نے اس کو بیٹھا لیا, بیٹھ گیا آدمی. اب حضرت عمر تسلی سے اس کو سمجھا رہے ہیں, کہا کہ دیکھ میری بیوی پر تو ایک ہی فرض ہے, کیا کہ میری خواہشات نفس کی تسکین اور تکمیل کرے وہ, اور نیک نیتی کے ساتھ اس سے میں نیک اولاد کی اللہ سے امید رکھوں. چونکہ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے صفاء. صفاء بولتے ہیں اس مرد کو کہ جو رات میں قربت تو کرے لیکن اس قربت سے اس کا مقصد محض شہوانی طاقت کو توڑنا ہے, نیک اولاد کا ارادہ نہیں کرنا ہے. اس کو قرآن نے صفاء کہا ہے, تفصیل کا وقت نہیں. اللہ ہمارے اس جرم کو بھی معاف کرے. اور بقول کسی ہمارے دوست کے کہ بیوی شادی ہوتی ہے, سلیم بھائی شادی ہوتی ہے تو دنیا کے دوستوں کا گفٹ, کوئی لاتا ہے پھول, کوئی لاتا ہے گملہ, کوئی لاتا ہے برتن کا سیٹ, کوئی لاتا ہے چائے کا سیٹ, کوئی دیتا ہے موبائل. سارے لوگوں کے گفٹ کو یہ قبول کرتا ہے اور رات میں اللہ اس کو اولاد کا گفٹ دینے والے ہیں, اس کے خلاف لڑکا اور لڑکی دونوں اینٹی ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں. یعنی ہر شخص کا گفٹ قبول لیکن رب ذوالجلال کا گفٹ قبول نہیں ہے. تو روتے ہیں. پھر میری داڑھی ایسے ہی نہیں پک گئی بابا. پھر روتے ہیں کیسے؟ سال 2 سال لڑکی کے حسن و جمال کے پیچھے دیوانے رہتے ہیں, دوائیں کھلاتے ہیں, پھر اولاد سے محروم ہی ہو جاتے ہیں. کوئی بولتا ہے ہارمون کم ہو گیا, کوئی ہارمون فارمون کم نہیں ہوا. یہ اینٹی ٹیبلٹ کا کیا ہے؟ ریئیکشن ہے. کان کھول کے سنو نوجوانوں, میں آپ کا ملازم نہیں ہوں کہ آپ سے کوئی مروت برتوں گا, نہ ہندوستان ہے نہ پاکستان ہے کہ کسی سیکریٹری والے سے ڈروں گا. اچھا بھائی, تو حضرت عمر نے اس کو بیٹھایا, کہا سن میری بیوی پر تو ایک ہی فرض تھا نا کہ رات میں مجھے وہ خوش کرے. وہ میرے بچے کا کپڑا دھلتی ہے, تو کہا یہ تو اس پر فرض نہیں ہے, یہ تو مجھ پر فرض ہے خالی. یہ حضرت عمر کی تقریر ہے بابا, زواجر نے نقل کیا. کہا میرے بچے کا کپڑا دھلتی ہے, تو کہا یہ تو میرے اوپر فرض تھا, میری بیوی اس کام کو کرتی ہے. میرے بچوں کو نہلاتی دھلاتی ہے, یہ بھی اس پر فرض نہیں, یہ میرے اوپر فرض ہے, یہ اس کام کو بھی کرتی ہے. میرے مہمان آ جاتے ہیں تو بیچاری دھواں دھکر میں جل کے, اب تو گیس سلنڈر کا وقت آ گیا, دھواں دھکر میں جلا کر کے کھانا پکاتی ہے, تو مہمان کا بھی کھانا پکانا میرے بیوی پر فرض نہیں. سلیم بھائی یہ عمر کی تقریر ہے, سنو. عمر نے وضاحت کر دی ہے کہ قانون کیا ہے اور اخلاق کیا ہے. اس لیے میں نے پہلے کہا دونوں کو ایک ساتھ گڑ مت کرو. آپ لوگ بریانی کے ساتھ چٹنی اور سلاد کھانے کے عادی, تو شریعت کو بھی تم لوگ چٹنی اور سلاد بناتے ہو. قانون کو ملا دیا اخلاق میں اور اخلاق کو ملا دیا قانون میں. اور پھر اختلاف ہوا تو کہا نو بابا, پھر بیٹا کو کیا بولے گی ماں, اگر تو نے طلاق نہیں دیا نا تو میں دودھ اپنا حرام کر دوں گی. تو میں بولتا ہوں بولو مما, اللہ نے 2 سال کے بعد دودھ تیرا حرام ہی کیا ہے مجھ پر. 2 سال کے بعد دودھ جائز نہیں ہے, تو حرام کیا کرے گی؟ تو اللہ ہی نے حرام کر دیا. وہ کیا مطلب اس کا؟ جہالت میں میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی. اور بیچارہ بھوچال میں آ جاتا ہے لڑکا. ایک صحیح بول رہا ہوں غلط؟ سب کے گھر میں بابا اختلاف. تو حضرت عمر نے ایک سے لے کے 100 تک سب کام گنا دیا. کہا یہ بھی میرے بیوی پر نہیں, یہ بھی میرے بیوی پر نہیں. کہا کہ اتنا سب کام تو وہی کرتی ہے, مثلا جھاڑو لگانا, کپڑا دھلنا, مہمان کو کھانا کھلانا, مجھے کھانا کھلانا, میں آتا ہوں. تو کہا اتنی ساری میرے فرائض کو وہ انجام دیتی ہے, تو ان سب کے بدلے میں میں اس کی چند بات نہ برداشت کر لوں. ہے عمر نے معمہ کھول دیا. کہا نہیں سمجھ میں آئی آپ کے, یعنی اتنا سارا میرا کام یہ کرتی ہے میری بیوی, تو ان سب کاموں کے بدلے میں اس کی صرف بات کو تو برداشت کر رہا ہوں, مجھے تو سوراخ تو نہیں ہو گیا.
اور بات کو آج کل اگر لڑکا برداشت کر لے دانش تو کیا بولے گی ابو یہ بڑا بے غیرت ہے یار، بس اس کو دوپٹے کی خوشبو لگ گئی، اللہ کرے سب کو لگ جائے۔ بولیے بے ادبی نہیں ہے کہ آپ نے اپنی خوشبو اپنے شوہر کو نہیں لگائی؟ جی بولیے جتنے بڑے 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 میاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، جس طرح آپ کو آپ کی بیویاں محبوب ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے بھی خوشی کے وہی لمحات فراہم کیجئے۔ اگر آپ دانا اور بینا ہیں تو اپنے لیے تو ساری خوشی رہے ہمارے، لیکن بیٹے کی خوشی میں اپنی خوشی کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو فساد ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ سنو دوسرا واقعہ، حضرت تھانوی، کون نہیں جانتا حضرت تھانوی کو؟ حضرت تھانوی کی 2 شادی، سن بیٹا گول ٹوپی والے، حضرت تھانوی کی بیوی نے مطالبہ کر دیا حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، بھائی یہ کنڈیشن آن کر دو یار، گرمی ہو گئی کہ مجھے مت دیکھو، ادھر مت دیکھو، مجھے دیکھو، پھر یہ موقع نہیں ملے گا۔ حضرت تھانوی کی بیوی نے حضرت تھانوی سے مطالبہ کیا کہ مجھے سیپریٹ، سلیم بھائی مکان چاہیے، بندے کھلا ہوا ہے، چل رہا ہے، رہنے دیجیے، ہاں چلیے چھوڑ دیجیے، بیٹھ جائیے، جزاک اللہ خیر۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نہیں دیا ہوگا، تو ان کے پیر ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے؟ ایک بتاتا ہوں، بیت اللہ میں کسی عہد کے تحت انہوں نے کہا تھا بھوکا رہوں گا، کھانا کسی انسان سے نہیں مانگوں گا، تو اللہ نے آسمان سے فرشتے کے ذریعے جنت سے دسترخوان نازل کیا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پہ۔ دیکھو تاریخ اٹھا کے میں اس کی تہ میں نہیں جاؤں گا، آسمان سے جنت سے فرشتے نے لا کے کھانا دیا، کس کو؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو۔ پیر ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی کے، پیر ہیں مولانا قاسم نانوتوی کے، پیر ہیں مولانا اشرف علی تھانوی کے، پیر ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب پاکستان میں، جن کے شعر ہے کہ ای گستاخیاں کتھے جا لڑیاں پنجابی میں، ان کے بھی پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں۔ بے شمار اولیاء کے پیر ہیں، وہ بڑے باکمال لوگوں میں۔ ان کو شکایت لکھا۔ اب آپ ایک کوشچن کیجئے گا کہ مولوی صاحب مکان نہیں ہے، مکان نہیں ہے تو شادی کیوں کرتے ہو؟ اگر سیپریٹ مکان نہیں دے سکتے ہو تو شادی کیوں کرتے ہو؟ جی فقہا نے لکھا ہے کہ بہو کو حق ہے، خالد بھائی آپ کی بھی بہو کو، میری بھی بہو کو، میری بہو تو اسی بلڈنگ میں رہتی ہے، سیپریٹ ہی رہتی ہے، کوئی شکایت نہیں الحمدللہ، اسی بلڈنگ میں رہتی ہے، سب کو پتا ہے۔ بہو کو اختیار ہے کہ ساس کو کہہ دے کہ پلیز نو انٹری مائی روم، نو ہاؤس تو سیپریٹ ہو گیا۔ اختیار ہے کہ اپنی نند کو کہہ دے کہ سیکنڈ ٹائم تم نے اگر میرے گھر میں قدم رکھا تو تیرے ٹانگ کاٹ دوں گا، یہ اس کو حق ہے۔ لیکن ایسا اگر بولے گی تو آپ کی بیوی برداشت کرے گی؟ اب بولیے بھائی بولیے نا، آپ لوگوں کے دماغ کا مجھے بخار اتارنا ہے آج، کیونکہ آپ لوگوں کو بہت بڑا انفلوئنزا اور فیور آیا ہوا ہے برین کا، کہ نہیں بیٹا کی بیوی صرف رات میں سیپریٹ، دن میں وہ ہماری بیوی رہے۔ ایسا ہوتا نہیں بھائی، جھگڑا تو اسی لیے ہوتا ہے نا۔ تو حضرت تھانوی کو خط لکھا حضرت تھانوی کی بیوی نے پیر صاحب کو کہ حضرت تھانوی کو سمجھائیے کہ مجھے سیپریٹ مکان دے۔ اب پیر صاحب کا خط آ گیا۔ خط کیا آیا ہے دیکھیے گا، یہ بھی چھپا ہوا ہے کہ سنو، ولایت ملتی ہے تقوی پر۔ ہائے پیر بھی کیسا باکمال ہے، ولایت ملتی ہے تقوی پر، اور تقوی نام ہے شریعت کے جملہ قوانین نہیں، آداب کی بھی رعایت کر لینا۔ تقوی نام ہے قانون نہیں، آداب کی بھی۔ تو اس لیے میرا خط ملتے ہی اپنی بیوی کو سیپریٹ مکان دے دو، یہ اس کا اللہ اور رسول کا دیا ہوا حق ہے۔ جس میں کوتاہی کرو گے تو ولایت میں تمہارے نقص آ جائے گا۔ 2 مثال دے دی میں نے آپ کو۔ ہوتا کیا ہے دوستو، لڑکا نے کہا میں نے قبول کیا، باپ نے تو نہیں نہ کہا، بولیے۔ کہ جب باپ نے قبول نہیں کہا،
अब एक बात सुन लीजिए, झगड़ा कहां होता है। मौलाना तारिक जमील की इस पर 1.5 घंटा तकरीर है, तबलीगी जमात के आदमी। हालांकि उन्होंने अपनी तकरीर में कहा है कि हुदूद में रहो, तो हुदूद में रहोगे तो मोहब्बत का माहौल रहेगा, और हद को शरीयत के तजावुज करोगे तो फसाद आ जाएगा। जैसे एक मुल्क की सरहद दूसरे मुल्क से हद फासिल है, एक मुल्क की फौज अगर दूसरे मुल्क की हुदूद में सरहद में दाखिल हो गई तो जंग छिड़ जाएगी। ये मौलाना तारिक जमील की तकरीर पूरी है। अच्छा भाई, लड़का ने कबूल किया, आपने कबूल नहीं किया, मैंने कबूल नहीं किया। अल्लाह के नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीजान पर एवरीथिंग, जितने भी लड़की के हुकूक हैं, ये वाबस्ता किससे हैं? किससे? लड़का शौहर से। जज़ाकल्लाह खैर। इनमें से कोई हक सास से वाबस्ता, ससुर से वाबस्ता बिल्कुल नहीं। मां मेरी ज़ईफ है, बाप मेरा खिदमत का मुहताज है, तो क्या कानून बताओ मुझे, मैं कानून पे गुफ्तगू कर रहा हूं कि क्या मेरे बीवी पे जरूरी है कि मेरे बाप की खिदमत करे? जोर से बोलिए जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल नहीं। बाप की खिदमत अगर फर्ज है तो बेटे पर है, बेटा खुद खिदमत करे। खिदमत अगर नहीं कर सकता है तो खिदमत के लिए खिदमत गार रख दे। मां बीमार है, ये कानून की गुफ्तगू हो रही है, अखलाक पे कोई गुफ्तगू नहीं है। अगर मां खिदमत की मुहताज है, मां खिदमत की मुहताज है, तो बीवी पर सास की खिदमत कोई कानून नहीं है। अगर खिदमत की जरूरत है, खिदमत फर्ज है, तो बेटे पर है, बहू पे नहीं है। हां, अगर बहू अपने सास की खिदमत करती है ताकि मुझे अपने शौहर की रजा हासिल हो जाए, तो ये अखलाक का बुलंद मेयार है। शौहर भी अपनी मां की खिदमत के लिए बीवी से क्वेश्चन नहीं कर। शायद आपने इतना क्लियर आज तक किसी मौलवी से नहीं सुना होगा। खिदमत, ये सब हजरत थानवी ने लिखा है, इसलिए मैंने कहा आदाब जिंदगी पढ़िए। उन्होंने, हजरत थानवी ने कानून लिखे हैं, फिर अखलाक। 100 सफ़े की किताब है, मुश्किल से 4। आदाब जिंदगी नाम है, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब के मदरसे ने पाकिस्तान से शाये किए। जरूर पढ़िए हर उर्दूदा आदमी, ताकि आपको पता चले कि मीजान कहां है। अब होता क्या है, इख्तिलाफ, एक साथ रहते हैं, इंसान से ऊंच नीच तो हो ही जाता है। और ये वो जमाना नहीं है, ये वो वक्त नहीं है कि इंसान में तकवा की सिफात हो। हर इंसान में कूट कूट के नफसानियत भर गई है, कूट कूट के नफसानियत भर गई है। इस नफसानियत की बुनियाद पर 2 सांप लड़ते हैं, बहू और सास, और उस पर पेट्रोल आके छिड़कती है ननदे। हाँ, मत हंसो बाबा, चूंकि इंसान बाय नेचर, हर मां सपोर्ट करती है बेटी को, हर बाप सपोर्ट करेगा। अगर आप घर के निजाम को खुशगवार चलाना चाहते हैं तो बेटी से बिल्कुल एलानिया कह दीजिए, बेटी तेरी शादी हो गई, तू अपना कानून, अपना निजाम अपने घर में चला, मेरे घर में तू बतौर मेहमान के आ, 1 शाम 2 शाम 3 शाम जो भी हो, तू मेरे घर में मेहमान बन के रह, खाना खा, हमारे घर के उमूर में इंटरफेयर मत कर। लेकिन हम तो मां मशवरा ही लेती है बेटी से। अभी आज उसने ये किया तो मैं क्या करूं, फिर वो टेलीफोन पर मैसेज पास करती है, हाँ मम्मी अभी आज आए ना तो उसको चमचे ही से मारना। देखो तो झगड़ा होगा नहीं होगा बाबा, झगड़ा होगा। तो सुन लो, अब तो मसला ये है कि हमारे घर में तिलाक के वाक़े होते हैं। तिलाक सबसे बड़ी शरीयत की, अब सुन लीजिए एक बात, लड़का लड़की के साथ खुश है। मैंने पहले कह दिया कि इस्लाम में ज्वाइंट फैमिली का तस्वुर नहीं। झगड़ा इसलिए होता है कि हमने पहले से, तबलीग वालों के यहाँ एक बहुत अच्छा उसूल है, भले इस उसूल पर तबलीग वाले का भी अमल नहीं है, खालिद भाई माफ कीजिएगा,
یہ داڑھی ایسی سفید نہیں ہوگی میری، اللہ کرے میرے اندر بھی ہو، آپ کے اندر بھی ہو۔ آج کل کمی یہی ہے لوگوں میں کہ جی حضوری میں سب کی لگا ہوا ہے، اللہ کی رضا نہیں رہی۔ اکرام مسلم، اکرام کی کیا تعریف ہے بھائی؟ اپنے حقوق کو جو دوسرے سے ہیں بھول جانا، یہ سمجھیے ہی نہیں کہ میرا کسی پر کوئی حق ہے، اور دوسرے کا جو حق ہے آپ کے اوپر اس کو 100% ادا کرنا، اسی کو قرآن نے ایثار کہا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ہر آدمی اپنے حق کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ ارے میں بیٹھی ہوئی تھی، اتنی دور سے آئی تھی برقع پہن کر کے، اتنا گرمی کا زمانہ تھا، اور یہ بیٹھی ہوئی تھی کمبخت، اس کو یہ بھی تو پوچھنا چاہیے نا کہ ممی پانی پیو گی؟ کیوں پوچھے؟ کیوں پوچھے تجھ سے؟ یہ قانون بتا رہا ہوں، اخلاق پہ گفتگو نہیں ہے بابا، اخلاق پہ بالکل گفتگو نہیں ہے، اخلاق پر ہے، لیکن قانون میں اللہ کے نزدیک مواخذہ فرائض کی کوتاہی پہ ہوگا، نوافل کے ترک پر۔ نوافل سیم لائک اخلاق، اب فرائض سیم لائک قانون۔ قانون سمجھنے کی کوشش کیجیے، قانون سمجھیے گا، قانون پر رہیے گا تو کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ اور سن لیجئے، اینٹا کو اینٹے سے جوڑنے کے لیے سیمنٹ چاہیے نہیں چاہیے جی؟ کاغذ کو کاغذ سے چپکانے کے لیے گوند چاہیے، سونے کو سونے سے چپکانے کے لیے ویلڈنگ اور لحام چاہیے، انسان کو دل سے جوڑنے کے لیے قرآن چاہیے۔ قرآن کو ہم نکال دیتے ہیں معینت سے، بیچ سے نکال دیتے قرآن کو، اور پھر کہتے ہیں کہ بہو ساس کے ساتھ چپک جائے، ساس بہو کے ساتھ چپک جائے۔ جب تک کہ قرآن بیچ میں نہیں آئے گا اس وقت تک شریعت نہیں آئے گی، اس وقت تک چپکے گا نہیں۔ ہاں، اب لڑکا خوش ہے اپنی بیوی سے، اور بیوی بھی خوش ہے اپنے شوہر سے، ماں باپ خوش نہیں ہیں۔ اب چونکہ حدیث میں آیا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے اور باپ جنت کا دروازہ، اب یہاں ایک بڑا کنفیوزنگ ہوتا ہے، بڑا کنفیوزنگ ہوتا ہے۔ کیا کنفیوزنگ ہوتا ہے؟ کہ ماں کی بات اگر نہیں مانوں گا تب تو میری جنت۔ اب شریعت نے اس کا دو ٹوک فیصلہ کیا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ دیکھو، نیکیاں بہت ہیں جو اللہ کے عرش کو ہلاتی ہیں، اور گناہ شاید شریعت میں ایک ہی ہے جو اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ گناہ ایک ہی ہے جو اللہ کے عرش کو، وہ کون سا؟ تو اب یہ بتاؤ کہ ماں کو غیر شرعی طور پر خوش کرنے کے لیے اللہ کے عرش کو ہلانا کیا آپ کی عدالت میں جائز ہے؟ میں مفتی نہیں ہوں، آپ مفتی۔ بیٹا خوش ہے، بیٹا ماں کے حق کو ادا کرے، بیٹا ماں کے حق کو ادا کرے، بیوی کو نہ کہے۔ ماں، قانون یہ ہے کہ بیٹا سے اپنی خواہشات کو ظاہر کرے، بہو سے کیوں کسی چیز کی امید رکھتا ہے؟ جب امید نہیں رکھے گا تو اختلاف نہیں ہوگا۔ اور جو امید بالکل بہو سے نہیں ہے ہم کو کسی خدمت کی، لیکن اگر خدمت کر رہی ہے تو ساس ممنون ہوگی، شکر گزار ہوگی کہ بیٹا تجھ پر تو فرض نہیں تھا، تو نے میری خدمت کر دی، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو دل جڑے گا نہیں جڑے گا؟ ہم کہتے نہیں، بائی پاور تجھے مجھے میری خدمت کرنی ہے۔ تو دوستو ایک بات یاد رکھو، قرآن پاک کی ایک آیت خطبے میں آئی ہے، پہلی کان کھول کے سن لو، ایک نہ ایک دن میرا بھی اور ایک نہ ایک دن آپ کا بھی رب ذوالجلال سے آمنا سامنا ہوگا۔ سنو، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، تم میں سے ہر انسان میری عدالت میں تنہا آئے گا۔ اور سنو، قرآن کہتا ہے، میں نہیں، میرا باپ نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے تفاعلون بہ والارحام،
تجھ سے تیری بیوی کا میں سوال کروں گا اور تیرا باپ نہیں ہوگا تیرے ساتھ. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا بابا, قرآن کہہ رہا ہے, میں تھوڑا نہ کہہ رہا ہوں. بہت سارے باپ لوگ بیٹھے ہوں گے یہاں اور بہت سارے بیٹا لوگ بیٹھے ہوں گے یہاں. قرآن کہتا ہے تو نے جب قبول کیا تھا جس دن ظالم, اس دن تو مجنون تھا, پاگل تھا, تو نے قبول کیا تھا یا تیری ماں نے قبول کیا تھا اس کو بیوی کے طور پر, یا تیرے باپ نے کہا تھا میں قبول کرتا ہوں؟ تو شریعت کا جتنا قانون تھا بیوی کے جانب سے یہ تجھ پر متوجہ ہوا, تیرے باپ پر نہیں. تو اس دن کیوں نہیں کہا تھا کہ ابو میں تو قبول نہیں کروں گا, آپ ہی قبول کر لیجیے, تو انشاءاللہ تمہاری بیوی نہیں ہوتی, وہ پھر ابو کی بیوی ہوتی ہے. تمہاری بیوی کس کی بیوی ہوتی؟ ابو کی بیوی ہوتی. تو جب آپ نے قبول کیا ہے تو اللہ کی عدالت میں ان کی ساری باتوں کا جواب آپ کو دینا ہے. سنو, حضرت عائشہ, یہ بھی واقعہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے, حضرت عائشہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کسی بات پر تھوڑا اختلاف ہو گیا. اختلاف کہاں نہیں ہوتا, لیکن اس کو بیس بنایا جاتا ہے طلاق کے لیے. پھر تو یہ عیاشیوں کا دروازہ کھل جائے گا. ایک دن اس کو طلاق دیا, اس لڑکی کا ٹیسٹ لیا, اور شاید جس کو طلاق دے رہے ہو میرا ایمان ہے, میں مسجد میں کہہ رہا ہوں, سن لو اس بات کو, کان کھول کے ڈائری میں لکھ لینا. طلاق دینے کے بعد جو بیوی لاؤ گے 100% وہ پہلی سے خراب ہوگی, شاید تمہارے باپ کو اٹھا کے پھینک دے گی. بامبے میں میرے دوست انہوں نے طلاق دے دیا بیوی کو کہ ابو کے ساتھ نہیں بنتی, یہ بنتی. دوسری بیوی آئی. ہمارے گاؤں میں ایک مثال بولتے ہیں سگہیا سپہیا, اردو میں سگہیا سپہیا. دوسری بیوی آئی, وہی ماں کا تیور, اس نے کہا او بڈھی ٹکر مت کر ورنہ دریچے سے نکال کے باہر پھینک دوں گی. تو نے اپنی جوانی میں عیاشی کر لیا اپنے میاں کے ساتھ, اور مجھے اپنے شوہر کے ساتھ خوش خرم کی زندگی نہیں گزارنے دیتی ہو. خبردار جو آج کے بعد کچھ بولی ہے. اور شوہر سے کہا کہ دیکھو اگر تم نے تڑی دی تو ہندوستان کے نئے ایکٹ قانون کے تحت میں کمپلین کر دوں گی, تم پوری زندگی بے چین رہو گے. اب سب سدھرے ہوئے ہیں. یہ تو ہمارے نبی نے کہا ہے, بھائی میرا اس پر ایمان ہے. ہر آنے والا دن خالد بھائی اچھے لوگوں کو جنم, برے لوگوں کو جنم دے گا. ہر آنے والا دن دین کے اعتبار سے کم ہوگا اور دنیا کے فساد کے اعتبار سے بلند بالا ہوگا. ہر آنے والا شخص جس سے میرا سابقہ پڑے گا کل, وہ آج کے مقابلے میں اچھے نہیں ہوں گے. رسول اللہ گئے تو نہیں آئے, ابو بکر آئے. ابو بکر گئے تو ابو بکر نہیں آیا, عمر آیا. عمر آئے گئے, عثمان آئے, عثمان گئے, علی آئے, علی گئے, پھر کوئی نہ آیا. اس لیے یہ توقع نہ رکھیے کہ میں اس کو طلاق دے کر کے شاید اپنے من کی خوشی کے مطابق دوسری لے آؤں گا. میں کہتا ہوں 100% میں اگر زندہ ہوں تو یہی رہوں گا. کوئی تجربہ کر کے دیکھ لے, دوسری بیوی لائے گا, اگر اس نے اس کی ماں کو نہ مارا اور گھر سے نہ نکالا تو میرا نام نہیں. یہ ایسی نہیں پک گیا بابا, یہ تجربات میں پکا. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے نا آپ. کئی لوگ ہوں گے جن کی کئی بیویاں ہوں گی, پہلی والی میں اور سیکنڈ والی میں. ارے بابا یہ علماء بیٹھے, ان سے پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کرتے تھے. ارے بولو نا مولانا لوگوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے جانے کے بعد خدیجہ کو یاد کرتے تھے. حالانکہ عائشہ صدیقہ تھی, زینب تھی, فلاں 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 فلاں, حفصہ تھی, فلاں تھی, لیکن خدیجہ جا چکی تھی. خدیجہ کی کوئی بدل نہیں تھی. یہ تو روایت ہے, حدیث ہے بابا, حدیث ہے, حدیث. اصل میں آپ لوگوں کی تھنکنگ جو ہے نا, وہ قرآن و حدیث کا تو علم ہے نہیں. اپنے مزاج سے سوچتا. رہے دوستو, کبھی نبی کے مزاج سے بھی کچھ بات سوچنے کی کوشش کیا کرو, پھر سکون نصیب ہوگا. پھر سکون. دیکھ لیجئے, کوئی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لائف گزارو, اور یہ دیکھیے کیا مطلب, یہ ٹکراؤ کی زندگی ہے. یہ ٹکراؤ کی زندگی ہے. خود بے چین رہو گے, پورا معاشرہ بے چین رہے گا. خود بے چین رہو گے, پورا معاشرہ بے چین رہے گا. تو قرآن نے کہا ہے کیا کہ تساءلون بہ والارحام, اور سن لیجئے قرآن نے حد کر دیا, ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا اللہ معاف کر دیجیے بھائی, میرے تو ایک ہی ہے بھائی, الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں.
نہ ماں سے اختلاف، میری ماں زندہ ہے، نہ ماں سے اختلاف، نہ بیوی سے اختلاف۔ قانون پہ رہیے دوستو، قانون پہ رہیے، قانون پہ چلیے گا تو آپ بھی خوش رہیے گا، معاشرہ بھی خوش رہے گا۔ قانون کو توڑیے گا، لائف میں بیچ میں سے قرآن کو ہٹا دیجیے گا، نہ آپ کا باپ چین سے رہے گا، نہ آپ چین سے رہیے گا۔ آج لوگوں کو خطرہ ہے کہ ابو میرے یہ ہیں، وہ ہیں، فلانا ہے، ہمکا ہے، ڈمکا ہے، یہ غم وہ غم، اور کہیں ابو زیادتی کر رہے ہیں اور جہنم کا غم چپکا دیا آپ نے، تو بیوی پہ زیادتی کر کے اگر جہنم کا غم باپ پہ مسلط کر دیا آخرت میں تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی دنیا میں یہ ہے نا کہ ہمارے ابو کو یہ غم نہ لگے، ہمارے امی کو یہ غم نہ، میں نے پہلے کہا ہے کہ بھائی دیکھو میزان پہ رکھو، کہاں کہاں ابو اوور کر رہے، کہاں کہاں بیوی کو تم اوور کر رہے ہو، دونوں چیز جائز نہیں اسلام، دونوں چیز جائز نہیں۔ تو قرآن بڑی پیاری بات کہہ رہا ہے، جو لوگ شادی کیے ہوئے ان کے بیوی کے لیے قرآن کہتا ہے۔ ہم تو قرآن اصل میں برکت کے لیے پڑھتے نا بھائی، یا کسی کی مغفرت کے لیے پڑھتے ہیں خالد بھائی، ہاں وہ بند ہی بولوں گا میں، وہ بہت بول چکا۔ یا تو مسلمان قرآن کو برکت کے لیے پڑھتے، یا قرآن کو مسلمان مغفرت کے لیے، پوری زندگی تھا ڈرنکر۔ یہ مولوی بھی بڑے بیوقوف ہے یار، میرے جیسا پٹھان جماعت کا مولوی ہونا چاہیے۔ پوری زندگی بدماشی کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، اور جب مر جائے گا نا تو بولے گا مولانا صاحب کہ اس کا قرآن خوانی حضرت تشریف لائیے، میں نہیں جاتا ہوں۔ بریانیاں کھائی اس نے اور ہم کیوں جائیں قرآن پڑھنے؟ بھائی مان لے گا اس کا بیٹا، اور مجھے کیا مطلب اس سے؟ ہاں دعائے مغفرت کریں گے اپنی مسجد میں بیٹھ کر کے، ایمان والا ہے اس کا حق ہے۔ مولوی صاحب یہی ذہن کا رہے، لیکن مولوی لوگ بھی بک گئے یار۔ مجھے ایک دفعہ ایک فون آیا یہیں بردبئی میں بلال بھائی کہ مولانا صاحب قرآن خوانی کرانی ہے، تو میں نے کہا کیوں؟ تو فلانا۔ تو سب سے پہلا کوشچن آپ کتنا پیسہ لیتے ہیں قرآن خوانی کا؟ انا للہ، یہ بردبئی میں بھائی۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ کچھ مولانا لوگ ہیں بردبئی میں، یا آتے ہیں ڈیرا سے اور پہلے فکس کر لیتے ہیں کہ 500 یا 5000 لوں گا، اتنا ختم کروں گا۔ انا للہ و انا الیہ، اللہ کی کیا بتاؤں، ان مولویوں کو اللہ کی پھٹکار پڑ جائے، غضب نازل ہو جائے ان ظالموں پر جو دین کو بیچ دیا۔ رزاق اللہ ہے، اور پھر ہائے ہائے ہائے۔ تو قرآن کو آپ پڑھتے ہیں یا تو برکت کے لیے یا مغفرت کے لیے، قرآن کو تو ہدایت کے لیے کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ قرآن آیا ہے نصیحت کے لیے، جی افلا یتدبرون فی القرآن ام علی قلوب اقفالها، تمہارے دل پہ تالے لگ گئے، قرآن میں کیوں نہیں سوچتے؟ سنو، قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقین جانیے یہ اتنا خطرناک جملہ ہے اللہ کا کہ انسان کی ضمیر میں ہلچل مچ جائے۔ اللہ کہتے سن، جب سے تو نے کہا ہے میں نے قبول کیا، اس وقت سے لے کر کے موت تک کے پوری زندگی کا بیوی کے ساتھ جو تیرا معاملہ ہے، دل کے سوچ اور ارادے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے جملہ امور پر نگہبان ہے۔ کہاں کہاں تمہارے ویک پوائنٹ ہیں، قیامت میں تیری پکڑ کرے گا وہ۔ یہ دیکھو قرآن ہے بابا، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اور حضور نے کیا فرما دیا؟ تھک گیا بس بات ختم کر دیتے ہیں۔ سنیے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اوے میرے اللہ، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا، یہاں بھی قرآن نے کہا جھگڑا میاں بیوی کے درمیان ہو تب طلاق دو، اور جھگڑا ہوتا ہے اور پھر طلاق ہوتا ہے، تو بالکل رو میں۔ اچھا چلیے، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس روزانہ صبح میں پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، ثم یبعث سرایاہ، پھر تھوڑی تھوڑی ٹولیاں پورے دنیا میں بھیج دیتا ہے، تم جاؤ دبئی، تم جاؤ مفتی صاحب کے ہاں، تم جاؤ مولانا صاحب کے ہاں، تم جاؤ مخدوم صاحب کے ہاں، تم جاؤ فلاں صاحب، تم صاحب، اور پورے دنیا میں بھیجتا ہے وہ کمبخت۔ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُمْ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً،
جو سب سے زیادہ دنیا میں ہنگامہ فساد کرتا ہے اس کو وہ ابلیس سب سے زیادہ اپنے نہیں فرنٹ سیٹ بولتے نا آپ لوگ، بھائی آج باس کے ساتھ تو میں فرنٹ سیٹ پر وی آئی پی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، تو وی آئی پی سیٹ پر اس کو بیٹھاتا ہے۔ یدی و احدہم، ایک شیطان آتا ہے، فیقول فعلت کذا و کذا، وہ کہتا میں نے یہ کیا، کسی کی نماز چھڑائی، کسی سے زنا کروایا، کسی سے فلاں، کہتا ہے یقول ما صنعت سید، تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا، بے وقوف و خامخواہ کے لیے دن برباد کر دیا۔ کوئی کلائنٹ اچھا لے کے نہیں، کوئی پکا بزنس، آج کوئی زبردست ڈیلنگ، آپ لوگ بولتے ڈیلنگ نہیں ہوئی، مارکیٹنگ صحیح، آج مارکیٹنگ صحیح نہیں ہوئی، ابلیس ہی بولتا ہے آج ٹوڈے نو مارکیٹنگ۔ چلیے بابا، ثم یجیء احدہم فیقول، پھر ایک آتا ہے تو کیا کہتا ہے، ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، میں نے آج اتنا لڑایا کہ میاں بیوی کے درمیان ہے تفریق ڈال دی، طلاق دلوا دیا۔ فیدنیہ منہ ویقول نعم انت فلیلتزمہ، کہتا ہاں تو نے میری آنکھ ٹھنڈی کر دی، چل تو آ میرے سینے لگ جا، تو آ میرے سینے لگ جا۔ تو کون کون سینہ لگانا چاہتا ہے شیطان کو؟ بھائی اللہ نہ کرے مجھ سے کبھی شیطان سینے لگے، اے اللہ ہم کو شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو ہم سے دور رکھ۔ دیکھو دوستو، ایک ہی بات یاد رکھو کہ اللہ کے حدود پہ زندگی گزاریے، اللہ کے حدود پر زندگی گزاریے، قانون کے مطابق زندگی گزاریے، ایک دوسرے کے ساتھ تخربہ نہ کیجیے، خربتہ نہ کیجیے، ایک دوسرے میں ایڈ نہ کیجیے۔ دیکھیے ایک بات بتاتا ہوں، غیر کا بچہ ہے، غیر کا بہت بڑی بات، غیر کا بچہ ہے، روزانہ آپ اس کو ٹافی دیجیے گا خالد بھائی، روزانہ آپ اس کو، تو کیا ہوگا، وہ آپ کے گود میں آئے گا نہیں آئے گا؟ اب پہلے ہی دن اس نے کہا اوہ، تو چلا کر کے آنکھ بند کر کے ابو کے پاس گھوم جائے گا۔ پھر دوسرے دن ملا آپ نے ڈانٹ دیا، یہ سیم لائک ساس اور بہو کا یہی سیم ٹینشن ہے، وہ پہلے ہی دن سے نگاہ رکھتی ہے کہ اس کا ویک پوائنٹ کون ہے، اس کا ویک پوائنٹ کیا ہے، بس جھگڑا تو شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو اس فتنے سے بچائے، اس کیا کرے، فتنے سے۔ ہاں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی ہے، اتقوا اللہ فی النساء۔ حضور دنیا سے جاتے وقت تین ہی بات کہے تھے، کہا تھا نماز نہ چھوڑنا، اور نوکر چاکر کا اپنے خیال رکھنا، ان کو ذلیل نہ سمجھنا، شاید ایک دن آ جائے کہ تم ہی ان کے نوکر بن جاؤ گے، یہ ممکن ہے نہیں، عین ممکن ہے، میں نے تو دیکھے بھائی۔ اوہ سنا دوں آپ کو، ارے اسپین کا آخری شہزادہ جس نے سلنڈر کیا ہے نصارہ کے سامنے، دیکھو اس کی تاریخ کھول کر کے، کہ وہ پھر یہودیوں کے ہاں ملازم ہے، پہلے فوج میں تھا، وہاں سے جب نااہلیت اس کی ثابت ہوئی تو اس کے کچن کا برتن دھوا کرتا تھا، جس نے اسپین کا، جس کے ہاتھ پہ سقوط ہوا۔ تاریخ اسپین کھول کے دیکھیے نا بھائی، کل کا بادشاہ آج کا، ہاں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو لمٹ میں رکھو۔ اللہ نے کیا کہا سنیے، اتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموہن بامانۃ اللہ، اللہ اکبر، فرمایا کہ دیکھو یہ تم نے اللہ کی امانت کے طور پر تمہاں نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا ہے، اس کا نہیں خیال کرتے ہو کہ اس کی عزت کو تم نے استعمال کر لیا، اب اس کو کک مارنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ہائے 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 ہائے، انا للہ، واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، دو بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی عفت و عصمت کو بھی تو نے اللہ کے نام پر حلال کیا، تو اس کا خیال کر لینا بابا، اس کا خیال کر لینا۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے بھائی، بس بابا بس کیجئے، یہ کتاب ضرور حضرت تھانوی کی پڑھیے۔ اب ماں باپ جو لوگ ہیں نا، ان کو بھی پڑھنا ضرور چاہیے۔ ہم لوگ اصل میں آج کل کے زمانے میں پڑھنے کا تو مزاج رہا ہی نہیں ہے، کسی کو شوق نہیں ہے۔ اول تو لوگوں کو اردو نہیں آتی، یہ بڑا مشکل ہے، انگلش میڈیم میں پڑھا ہے، اب ہر کتاب کا کہاں انگریزی میں ترجمہ ہوتا رہے گا،
لیکن پھر بھی دوستو جو لوگ پڑھ سکتے ہو شاید ہندی میں ہو اس کو ضرور پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا کیا قانون ہے، کہاں پر ہم رونگ جا رہے ہیں اور کہاں پر ہم رائٹ ہیں۔ جہاں پر رونگ جا رہے ہو اللہ سے استغفار سمجھو۔ دیکھو ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف نماز عبادت ہے، حالانکہ یہ بھی ایک عبادت۔ حکیم محمد اختر صاحب ہمارے پیر صاحب ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، لکھا ہے نہیں لکھا؟ ایک آدمی کام کر رہا تھا مزدور، مختصر سن لو، کام سے واپس آیا، کھانا پکا رہی تھی اس کی بیوی، اتفاق سے نمک ڈالتے ہوئے نمک زیادہ گر گیا، تو اس غم میں کہ شوہر آئے گا کھانا بیچارہ نہیں کھا پائے گا، غمگین ہو گئی، جا کے بستر پر پڑی تو نیند آ گئی، شوہر آیا دیکھا سوئی ہوئی ہے، جگایا نہیں، گیا کھانا کھانے تو دیکھا او ہو اس میں اتنا نمک اتنا نمک اتنا نمک کہ اترے نا، لیکن کھا پی لیا اور برتن صاف شفاف کر کے رکھوا دیا کہ بیوی کو پتہ ہی نہیں چلے۔ بیوی اٹھی تو سمجھا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، خیر کھا لیا چلا گیا۔ تھوڑے دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد اس کو لوگوں نے جنت میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایک دن میں اپنے بیوی کے اس عیب کو چھپا لیا، خوشی خوشی کھا لیا، اللہ نے کہا تو میری بندی پر تو نے رحم کھایا، میں تم پر رحم کھایا، جا جنت میں۔ یہ حکیم صاحب نے کتاب میں لکھا، کتاب میں لکھا ہے حضرت حکیم صاحب نے، یعنی ایک دن بیوی کے نمک کو خالد گوارا کر لیا تو اللہ نے ہمارے یہاں پٹھان صاحب کیا کہے گا، او ہو بیوقوف تو نے اتنا نا، دیکھ دمادم دم کے اندر مست کلندر، کمائیں گے ہم کو کھائیں گے ہم، یہ لو دیکھ دمادم شروع ہو جائے گا جی۔ ایک اللہ بیوی پر ترس کھا گیا کہ نمک زیادہ پڑ گیا ہے، اس بات پر اس کی مغفرت ہو گئی۔ حکیم صاحب نے تفصیل سے لکھا ہے، اب بیان میں بھی کہا ہے کہ ہاں دیکھو دوستو کیا مزاج ہے، کیا مزاج ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ایک شخص نے کہا تھا کہ اللہ میں موسیٰ کا ساتھی رہنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا جا کے دیکھ کون ہے وہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرا جنت میں ساتھی کون ہے، کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ کہا فلاں کسائی ہو، کسائی کا جا دیکھ، اور رات میں گئے اس کسائی کے گھر سے، دیکھا کسائی آیا گوشت موشت لے کر کے، قیمہ تھا، کوٹا پیٹا بنایا، سب کچھ کیا، ماں کو اٹھایا کھلایا پلایا، منہ ہاتھ صاف صفاف کیے، اس کے کپڑے مپڑے اس کے بدلے، پھر ماں اس کی بڑبڑانے لگی کچھ، تو پوچھا موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتا نہیں، کہا کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے کہ جا بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ نبی کا ساتھی رکھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار جنت میں تو ہی میرا ساتھی ہے۔ تو اس نے بیوی سے خدمت کرائی تھی یا خود کی تھی؟ تو اس کو تو مارنا چاہیے بیوی کو، بیوقوف تو کیوں سو رہی ہے، میری ماں اس طرح کر رہی ہے مجھے۔ تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے، خود خدمت کرتے نہیں ہے، بیوی کو کہتے تو کر، جس پر ہے وہ کرتا نہیں ہے، جس پر نہیں ہے اس کو کہتا ہے کہ جھگڑا ہوگا نہیں ہوگا۔ قانون سمجھ میں آ گیا آپ؟ ہاں دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے میرا بھی گھر جنت رہے، آپ کا گھر بھی جنت رہے۔ یہ نوجوان گناہوں میں اسی لیے مبتلا ہے کہ چاہتے ہوئے بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، کیونکہ ماں باپ کی ان پر لگام لگی ہوئی ہے، چاہ رہے ہیں کہ بیوی سے ملیں لیکن ٹینشن ادھر سے ہے، کیا کرے، آگ میں جل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہر بیوی کے دل میں ایسی محبت عطا فرما دے شوہر کی جو خدیجۃ الکبریٰ کے دل میں رسول اللہ کی محبت تھی۔ اے اللہ اور ہر مرد کے دل میں اپنے بیوی کی وہی محبت عطا فرما دے جو رسول اللہ کے دل میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی تھی۔ اے میرے مالک میرے اللہ ہماری زندگی میں قرآن کو داخل کر دے، نظام شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ افراط و تفریط سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے میرے مالک میرے اللہ طلاق کا واقعہ بہت ہو رہا ہے، جدھر دیکھو طلاق ہی طلاق ہے، میرے اللہ غیر بھی اس پر اب ہم پر شرمندگی ظاہر کر رہے۔ اے میرے مالک بے شمار گناہ اسی لیے ہو رہا ہے، میرے مالک محض اپنے فضل سے مسلمانوں پہ کرم کر دے، رحم کی چادر ڈال دے، فضل و عنایت کا معاملہ کر دے۔ اے میرے مالک میرے اللہ ہمارے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کر دے، پوری دنیا میں خیر کا معاملہ کر دے۔ اے اللہ اس وقت مسلمان بہت پریشان ہیں، غیروں نے جو تدبیر چلائی ہوئی ہے ان کی تدبیر کا مسلمانوں کے پاس کوئی کاٹ نہیں ہے۔ میرے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، صرف اسی بنیاد پر کہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور رسول اللہ کو تیرا رسول تسلیم کرتے ہیں، قرآن کو تیری کتاب مانتے ہیں، یہ اعدائے اسلام ہم پر بلاؤں کو مسلط کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تو ہمیں آزمائش میں ڈال دے، ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں،
یا اللہ محض اپنے فضل سے ہم سب کا دفاع کر دے، یہ الہ العالمین دشمنوں کی پلاننگ کو فیل کر دے، یا اللہ جو دماغ سے پلاننگ کر رہے ہیں ان کے دماغ میں ٹیومر میں کینسر پیدا کر دے، الہ العالمین ان کے شر سے مسلمان کی ملت کی حفاظت فرما لے۔ اے میرے مالک میرے اللہ، اس مجمع میں جتنے لوگ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ہم سب کی بال بال مغفرت کر دے، ہماری دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے، ہمارا کہنا سننا محض تیری رضا کے لیے ہو۔ اے اللہ خواہشات نفس سے ہماری حفاظت فرما لے، اے میرے مالک میرے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو ایک مولانا صاحب تشریف فرما ہے، ان کے لیے آپ حضرات تعاون کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔